صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے پڑھ لیتے ہیں سلام پڑھ لیتے ہیں. بند کریں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تقریر کرنے کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بول رہے ہیں بند کیجیے نا. کیا یاد رکھیے، زندگی میں اسے پکڑ کر رکھیے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. محفلوں کے آداب کو مربوط رکھا کیجیے، ورنہ شریف ہو کر بھی فیض سے محروم رہیے. میں قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ اسے شغل میں مشغول ہوئے. دھیان دیجیے، سفر کر کے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے، اپنے ذوق کی ساری چیزیں آپ خوب مزے لے لیے. آپ کچھ سنجیدہ گفتگو سنیے جو آخرت میں کام آ جائے. آپ سمجھ گئے؟ اور سب سے پہلے مل کر محبت سے بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے درود پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، ابھی ایک رسم یہاں اسٹیج پر ادا کی گئی. چند بچوں کے سروں پر حفظ کی دستار باندھی گئی. آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ لوگوں نے اپنی خوشی کا فقط اس قدر اظہار کیا کہ ایک ہار لا کے ان کے گلے میں ڈال دیا. باقی لوگ تماشائی بنے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ بچے قرآن کے حافظ بنے ہوئے. انہیں دیکھ کر آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ ہونا چاہیے، لیکن محض آپ تماشائی بنے گئے. یہ ہم سب کے لیے بڑے فکر کا کام ہے. اس قرآن کے حافظ بنے. اس قرآن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے کہ اگر اسے میں پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا. اب ان بچوں نے، ان معصوم بچوں نے، کمزور ناتواں بچوں نے اپنے سینوں پر اس قرآن کو محفوظ کیا ہے. کتنا بڑا رب کا فضل ہے. کیا اب بھی نہیں کہنے کا موقع ہے کہ کہا جائے سبحان اللہ؟ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار کلام. تو محفلوں میں بیٹھو تو ماحول اور اس وقت یہ صرف سن کر دیکھ کر سنی بننے کا مزاج تھوڑا سا بدلو. حقیقت آشنا بنو، فکر آخرت رکھو اور خشیت الہی اپنے سینوں میں رکھو. رضا الہی اپنی زندگی کا مقصود بناؤ. کیا مشکل ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے
ہر اسٹیج سے رویا ہی جاتا ہے کہ دنیا مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، ظلم و تشدد کی ہر آندھی کا رخ مسلمانوں کے نشیمن کی طرف ہے، جھوپڑیاں ہماری اجڑ رہی ہیں، ملک ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، قوموں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے سینوں کو چھیدا جا رہا ہے، بستیاں ویران کی جا رہی ہیں، ظلم و تشدد کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، انصاف عدل سے مسلمان محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہر اسٹیج سے روئی جاتی ہے، لیکن میرے پیارے یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ تمہاری تاریخ تھی، اٹھا کر کہتے تمہاری تاریخ تھی، تم تعداد میں کم ہوتے تھے، میدان عمل میں تم نے کثرت پر فتح حاصل کی، اور آج ہر جگہ شکست کھا رہے ہو، رسوائیوں سے دو چار ہو رہے ہو، تباہی و بربادی کے کنارے پر جا رہے ہو۔ کبھی سوچا میرے پیارے کیوں؟ جن کو تم نے جینے کا شعور دیا تھا اسی بھارت کی دھرتی پر، جن کو تم نے مانوتا کا درس دیا تھا، انسانیت کا درس پڑھایا تھا، جن کو تم نے کھانے پینے کپڑے پہننے کا شعور اور سلیقہ زندگی دی تھی، آج اس قوم نے بھی تمہیں ٹھوکروں پر رکھا۔ کبھی سوچا ہے کہ اس بھارت کا اتہاس اٹھا کے تم لوگ پڑھ لو، میں ڈائیلاگ نہیں بول رہا ہوں، اسلام کے آنے سے پہلے بھارت کی سنسکرتی کیا تھی وہ اتہاس پڑھو، اور جب مسلمان اس زمین پر آیا ہے تو یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، یہاں کی سنسکرتی میں کتنی نمایاں تبدیلی آئی ہے، اسے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دینے والے تم تھے، جسے دیا اس نے تمہیں اپنی ٹھوکروں پر کیوں رکھی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے پیارے، ٹھوکروں پہ رکھا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا ہوش نہیں ہے، ہم تو بس شکوہ کرنے کے عادی، شکوہ کر رہے ہیں۔ کل ہم کم ہوتے تھے، فاتح بنتے تھے، اخلاق کے میدان میں، حسن کردار کے میدان میں، مروت کے میدان میں، انسانیت کے میدان میں، وفاداری کے میدان میں، عفو و درگزر کے میدان میں ہماری کوئی مثال دنیا نہیں دے سکتی جیسے ہم تھے۔ اور چاہے وہ جنگ کا میدان، جنگ ہماری پرائرٹی کبھی نہیں رہا۔ یہ اسلام و مسلمان کی تاریخ ہے، مسلمان اسلام کی نظر میں جنگ جو انسانوں کے خون کو بہائے، انسانوں کی گردنیں اس کے تھڑوں سے الگ کرے، یہ ہماری پرائرٹی پہ نہیں ہے، اولیت نہیں ہے جنگ ہماری۔ ہم نے جب بھی جنگ لڑی ہے دفاع میں لڑی ہے، ڈیفینس میں لڑی ہے، اپنے کو بچانے کے لیے لڑی ہے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں لڑی۔ یہ ہمارے قوم کی انفرادیت رہی ہے، یہ مسلمانوں کا قربۂ امتیاز رہا ہے۔ ہم نے جب بھی جنگ لڑی ہے اپنی دفاع میں لڑی ہے، اور دفاع میں جنگ لڑنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ میرے پیارے، کیا وجہ ہے کہ کل ہم فاتح بن رہے تھے، آج ہم مظلوم بن رہے ہیں، آج ہم برباد ہو رہے ہیں؟ تو ایک تمہارے ہی درمیان کی ایک مثال دے کر گزروں گا آگے۔ میرے پیارے، تم اپنے دروازے پہ بیل کو باندھو، اونٹے سے بندھا ہے تمہارا بیل، کوئی اسے مارے گا؟ بولو نا، تمہارے دروازے پہ اگر کھوٹے سے تمہارا بیل گائے بھینس بندھی ہے تو کوئی اسے مارے گا؟ کیوں؟ اس ڈر سے کہ بیل مارے گا؟ نہیں، یا اس ڈر سے کہ جس کے کھوٹے سے بندھا ہے اسے ماریں گے تو وہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ تو میرے کھوٹے سے بندھے جانور کو تم نے کیوں مارا؟ یہی تو خوف ہے نا۔ لیکن پلٹ کے آؤ، اگر وہی جانور رسی توڑا کر تمہارے کھوٹے سے بھاگ جائے اور کھیتوں میں چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ ہے تو مارے گا، جوان ہے تو مارے گا، بوڑھا ہے تو مارے گا، مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ تو پتہ کیا کہ جب تک وہ جانور وفاداری سے تمہارے کھوٹے سے بندھا تھا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی مارے۔ جب اس نے بے وفائی کی تو ہر شخص نے اسے ٹھکرانا شروع کر دیا۔ بلا تمثیل سمجھو،
جب تک تم رب کی وفاداری کے کھوٹے سے اپنے آپ کو تم نے باندھ کے رکھا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی انگلی اٹھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر۔ میرے پیارے، غور کرنے کی وجہ ہے کتنا گریں گے ہم اور کتنا نیچے جاؤ گے، بتاؤ نا میرے پیارے، کب جاگیں گے، کب پہچانیں گے اپنے آپ کو، کب اس غفلت کی نیند سے ہم اٹھیں گے اور اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اتنا تو نیچے جا چکے ہیں، اتنا خوف ہم میں آ چکا ہے کہ آج ہمیں اپنے ہی کمرے کا پردہ ڈرا رہا ہے۔ اکیلے رات میں کوئی کمرے میں گھر میں اکیلا ہو نا، کھڑکی دروازہ سب بند ہو، پنکھا بھی بند ہو، ہوا کہیں سے نہ آ رہی ہے، اور اس کے دروازے پہ پڑا ہوا پردہ اگر ہیل جائے اور اس کی سوتے سے اٹھ کر نظر پڑے اور پردہ ہل رہا ہے اور ہوا تو کہیں سے آ نہیں رہی، پردہ کیوں ہل رہا ہے؟ رات بھر ڈر کے مارے نہ سوئے گا نہ اٹھ کے جا کے دیکھے گا کہ پردہ کیوں ہل رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ کیوں؟ پردہ ہمیں ڈرا رہا ہے، گھر کا پردہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف وجہ یہ ہے میرے پیارے، ہم نے صرف اس ایک سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ایک سے ڈرنا، جب تک ہم صرف ایک سے ڈرتے تھے، اس وحدہ لا شریک سے ڈرتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے، اس کی خشیت سے اپنے سینوں کو معمور رکھتے تھے، زمانہ ہم سے ڈرتا تھا۔ جب ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تو آج گھر کا پردہ بھی ہمیں ڈرا رہا ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے میرے پیارے۔ میں کوئی یہاں پر آپ کو شارٹ کٹ بتانے والا نہیں ہوں، کوئی شارٹ کٹ دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ دین بالکل سیدھا راستہ ہے، ون ٹریک ہے، اس میں کوئی دوسرا لنک مارک ہے ہی نہیں۔ لنک مار آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب شریعت کے احکام، فرائض و واجبات، پھر اس کی ویلیو کیا ہے؟ اسے چھوڑ کر بھی لوگ جنت میں جائیں گے، پھر اس کے فرض کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں دینے والا ہوں کیونکہ یہ سب غلط ہے۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی بات تو چھوڑو، وہ کیا کسی سے ڈرے گا؟ اس کی صحبت میں رہنے والا جانور بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ جانور بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے سنا ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے؟ یہ اللہ کی ولیہ تھی، بہت مقبول بندی تھی۔ ان کی پوری زندگی کا ایک ہی معمول تھا، اللہ کی عبادت، اور ان کے پاس تھا کیا؟ صرف ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی جس پر بیٹھ کر ایک بکری تھی آپ کی۔ یہ تین چیز تھی آپ کے پاس، اور ٹوٹی ہوئی چھت جس سے پانی گرتا تھا۔ پانی ادھر آئے تو اپنا مصلح ادھر کر لیں، پانی ادھر آئے تو اپنا مصلح ادھر کر لیں۔ یہ زندگی جی رہی تھی وہ، لیکن عالم کیا تھا؟ جب نماز پڑھتی تھی، جب ان کو ضرورت ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی، بکری خود بخود آتی تھی اور آپ بکری کا دودھ نکالتی تھی، اس ٹوٹے پیالے میں پی لیتی تھی، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتی تھی، اور بکری گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور چرنے لگتی تھی۔ یہ زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن دیکھیے اس اللہ کی ولیہ کی صحبت میں رکھنے والی، رہنے والی اس بکری کی حالت دیکھیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی صحبتوں میں رہنے والے جانور بھی خود کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک دن کا یہ اتفاق ہے کہ بکری نہر کے کنارے پانی پینے گئی، اسی وقت اس نہر کے کنارے شیر آ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں بکری کتنی کمزور دل ہوگی، شیر کو دیکھ کے پانی پیے گی یا سب میں وہیں بیٹھ جائے گی؟ بہت کمزور دل ہوگی بکری۔ لیکن کیا دیکھا دنیا نے کہ بکری بھی پانی پی رہی ہے اور شیر بھی بغل میں پانی پی رہا ہے۔ شیر کے آنے سے بکری میں کوئی گھبراہٹ نہیں، وہ اپنے معمول کے حساب سے پانی پی رہی ہے، معمول سے پانی پی رہی ہے۔ بکری سے پوچھا، یہ شیر ہے شیر، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ کہا میں اس کی بکری ہوں جو صرف خدا سے ڈرتی ہے۔ اب میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں اس کی بکری ہوں
یہ جواب اس کا تھا، شیر سے پوچھا ارے تیرے لیے تو بہت ہی یہ سافٹ ڈائٹ ہے، یہ بہت ہی ملائم غذا ہے تیرے لیے، ایک جھٹکے میں ایک بار میں پوری بکری کو کھا سکتا ہے، ایسی غذا تجھے ملتی کہاں ہے؟ تو کیوں خاموش کھڑا ہے؟ کنچیوں سے دیکھ رہا ہے لیکن حملہ نہیں کر رہا۔ شیر نے کہا ہمت تو بہت جٹاتا ہوں لیکن جیسے ہی میری نیت بدلتی ہے ویسے ہی خیال آتا ہے کہ کس کی بکری ہے، کس کی بکری ہے میرے بھائی، کس کی بکری ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہی تمہاری تاریخ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو میرے پیارے، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، اپنے رب کی یاد کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو اور اپنے ہر فیصلے میں رب کی رضا کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں آپ جی رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں، مجھے تو کبھی کبھی بیٹھتا ہوں خطاب کرنے کے لیے، آج بھی مجھے یہ خیال آتا ہے، محسوس پڑ گیا کیا جس نے خدا کی مانی نہیں ہو میری کیا مانے گا؟ لیکن کیا امید کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے، آپ ویسے مسلمان بن جاؤ جیسے تمہارا اور ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز مکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جیسے خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جیسا مسلمان محبوب یزدانی، تاریخ السلطنت، میر سید اشرف جہانگیر سمدانی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، کاش کہ ہم ویسے مسلمان بن جائیں۔ پیارے، یہ جنگ اور جدال سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، عراق کے اندر 15 سال 16 سال امریکنس نے سارے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، گھس کر کے تہس نہس کر دیا، لیکن عراق کو قبضہ نہیں کر سکے، آخر میں چھوڑ کے جانا ہوگا، آخر میں عراق چھوڑ کے جانا ہوگا۔ میرے پیارے، یہی عراق اور پہلے چلو، چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان نے اسی بغداد کو اس قدر ہلاک کیا تھا کہ 25 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا اسی بغداد میں۔ بغداد میں دریائے دجلہ کا پانی ایک طرف مسلمانوں کے خون سے مہینوں سرخ ہو کر بہتا رہا، اور تمام لائبریریوں میں جو کلمے مخطوطے تھے، کتابیں تھیں، وہ سب اس نے نکال کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ اس کی سیاہی سے دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا، پورا عراق تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے اس نے، جو لوگ تہخانوں میں گھس گئے تھے اس میں اس نے گرم پانی چھوڑ دیا، آگ لگا دی، تیل لگا دی، تیل ڈال کے آگ لگا دی، عراق میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی چنگیز اور ہلاکو کی نسل بغداد پر قبضہ نہیں کر سکی۔ جنگوں سے قبضے نہیں ہوتے، لیکن میرے پیارے، ایک آنے والا آیا، گیلان سے آیا، جیلان سے آیا، بغداد شہر آیا، بڑی مفلوق الحالی میں آیا مسافر بن کے آیا، حصول علم کے لیے آیا، لیکن میرے پیارے، کوئی ٹینک، کوئی آرمی کی کوئی ڈیویژن، کوئی اسکٹ میزائل، کوئی پیٹریاٹ میزائل لے کر نہیں آیا، حصول علم کے لیے آیا، مسافرت میں تھا۔ آ کر جب اس نے اپنے بوریائے رشت و ہدایت کو بچھایا بغداد کی زمین پر، واضح و نصیحت فرمانے لگے، تو پورا بغداد آج اسی غوث اعظم کے نام سے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، فیضان مخدوم سمنا۔ میرے پیارے، ہم سنی مسلمان وہ ہیں، ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں زمینوں کے لیے نہیں جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دین کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو بھارت میں آئے، دو طرح کے لوگ ہیں۔
آنے والے بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں. اب جن کے آئیڈیل وہ ہیں وہ جانے، لیکن ہمارے آئیڈیل وہ نہیں ہیں جو زمین کے لیے آئے. بھارت میں دو طرح کا مسلمان باس آیا. ایک بھارت کی زمین کے لیے آیا، ایک مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا. بھارت کی زمین کے لیے جو آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. نعرے تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار کلام. تو ہم بابر ظہیر الدین کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خواجہ معین الدین کے ماننے والے ہیں. بابر ظہیر الدین کی قبر کہاں ہے لوگوں کو پتہ نہیں. افغانستان میں ہے کہ ہندوستان میں ہے. اکبر کا گنبد آج بھی بنا ہوا ہے، ابابیل کی گیتوں سے بھرا رہتا ہے اس کی قبر. لیکن آؤ جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آئے تھے، خواجہ معین الدین کی چوکھٹ پہ چلو. خواجہ معین الدین کی چوکھٹ پہ چلو. سلاطین وقت آج بھی ان کی چوکھٹ پہ جب عیسائی کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے تو محبتوں سے دلوں کو جیتا جاتا ہے، اور جب دل فتح ہو جاتا ہے تو ملک بھی فتح ہو جاتا ہے. ہم محبتوں کے، امن کے، سکون کے دائی رہے ہیں. یہی ہماری روش رہی ہے، یہی ہماری زندگی رہی ہے. ہم دوسروں کو محبت کی دعوت کیا دیں گے؟ ہم نے تو خود ہی محبت چھوڑ دی. بھائی کو بھائی سے محبت نہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے محبت نہیں، رشتوں میں کوئی پاس نہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی محبت نہیں. ہم کیا دیں گے دوسروں کو محبت کی دعوت؟ جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے دوسروں کو کیا دیں گے؟ لیکن ہم ہی تھے جو دنیا کو محبت کا پیغام دے کر محبت کے ساتھ زندگی جینے کا سلیقہ دے رہے ہیں. آج ہمارے پاس ہی محبت ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے میرے پیارے کہ دنیا نے ہمیں ٹھوکروں کو لے دیا. یاد رکھو، ایک بات دماغ میں بٹھا لو، لینے والے لڑتے ہیں، دینے والوں میں جھگڑا نہیں ہوتا. آج ساری دنیا میں جتنا انتشار ہے، خونریزی ہے، جنگ و جدال ہے، ظالمانہ سفاکانہ روش ہے دنیا کے انسانوں کی. جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو ختم کر دینے کے منصوبے بنا رہا ہے. ایسے حالات میں ایک ہی ریزن ہے دوسرے ملک میں، اور وہی ریزن دوسرے ملک میں ہے. اس بنیاد پر ایک ملک کو تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن دوسرے ملک کو کچھ کہا نہیں جاتا. یہ انصاف کا پیمانہ ہے. آج ایسے حالات میں ساری دنیا جو ظلم کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یہی ہے کہ پوری دنیا لینے میں لگی ہوئی ہے، اس لیے جنگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی دیکھا ہے گھر میں میلاد شریف کراؤ، شیرنی منگاؤ، شیرنی منگانے کے بعد میلاد شریف ختم ہو جائے، 4 لوگوں کو الگ الگ شیرنی میں دے دو تو بھائی بانٹ دو. 4 لوگ الگ الگ جگہ ختم ہو گئے. کبھی دیکھا ہے کہ بانٹنے والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ بولو نا میرے پاس. نہیں. کبھی دیکھا ہے کہ بانٹنے والے جھگڑ رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو ملا ہے کہ لینے والوں میں جھگڑا ہوا ہے. لینے والوں میں جھگڑا ہوا ہے. اور تاریخ اپنی دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، کہاں آئے؟ مکہ میں آئے. مکہ کا کلچر اس وقت کیا تھا؟ ماحول کیا تھا؟ لوگوں کی زندگی کیسی تھی معلوم ہے؟ پوری سروے زمین پر سب سے زیادہ صفا، ظلم و تشدد کے معاملات کرنے والے، جتنے بھی انکلچرڈ، انسیولائزڈ لوگ اگر تھے تو مکہ میں تھے. کیسے لوگ رہے ہوں گے تصور کیجیے کہ اپنی ہی لڑکیوں کو گود میں اٹھا کر مسکراتی ہوئی بچیوں کو گڈھا کھود کے اس میں زندہ دفن کر دیتے. کس دل و دماغ کے لوگ مکے کی زمین پر جیتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے. یہ وہ لوگ تھے کہ شام ڈھلتے ہی مکہ کی زمین پر جہاں کعبہ ہے، مطاف کے علاقے میں رنگ و سرور کی محفلیں جم جاتی تھیں، شراب نوشی ہوتی تھی. کعبے کے اندر شراب پینے والی قوم، یہ حالت تھی. ایسے لوگوں میں نبی آئے جو تاریخ بن گئی کہ شراب پینے والی قوم نے شراب کے مٹکے چھوڑ دیے. جس برتن میں وہ پیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب کی یاد دلا دے تو برتن کو بھی توڑ دیں. وہ قوم جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی، اب وہی قوم دوسروں کی بچیوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہوئی نظر آنے لگی.
آخر اس قوم میں یہ چینجز آئے کیسے؟ نبی نے وہ کیا فارمولا اپنایا، کیا طریقہ اپنایا کہ وہ قوم جو ظلم و تشدد کو اپنی شان سمجھتی تھی، آن اور بان اور شان کے لیے کسی کی گردن کو اتار دینا اسے کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، ایسے عادت، ایسے کلچر، ایسی طبیعت رکھنے والی قوم میں یہ انقلاب نبی نے پیدا کیسے کر دیا کہ وہ عفو و درگزر کا پیکر بن گئی، وہ صلہ رحمی کی مثال بن گئی، وہ محبتوں کا پیکر بن گئی۔ ایسی قوم میں یہ تبدیلی لائی کیسے نبی نے؟ آخر نبی نے وہ کام کیا کیا؟ وہ فارمولا کیا تھا نبی کا؟ میرے پیارے، بس ایک ہی فارمولا تھا کہ یہ سب لینے والے تھے جب مکہ میں تھے، اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، سب کے سب لینے والے تھے، لڑ رہے تھے۔ نبی آئے تو اس قوم کو جو لینے والی تھی اسے دینے والا بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور قائد ملت، جشن دستار بندی۔ میرے پیارے، دینے والا بنانا آسان نہیں ہے۔ ایک بچہ جس کی میں کوئی قوت نہیں ہوتی ہے ایک بڑے کے سامنے، لیکن میرے پیارے ایک بچہ ایک ٹافی کھا رہا ہو، اس سے مانگو ٹافی، دے گا؟ زبردستی کرو گے تو روئے گا، لیکن دے گا نہیں، دے گا۔ لیکن اسی بچے کو ایک کیڈبریز کی بڑی ٹافی لمبی والی لے کے جاؤ، کہو یہ لے لو، یہ دے دو، تو ایک سیکنڈ بھی دیر کرے گا؟ ایسے ٹافی مانگو گے تو نہیں دے گا، لیکن جو ٹافی وہ کھا رہا ہے اس سے بڑی ٹافی اس کو دو کہ یہ دے دو، یہ لے لو، تو ایک سیکنڈ بھی دیر کرے گا؟ فوراً وہ ٹافی دے دے گا، بڑی والی لے لے گا۔ تو پتا چلا کہ لینے والا دینے والا کب بنتا ہے؟ جب اس سے بہتر ملنے کی امید ہو جائے، اس سے بہتر ملنے کی امید ہو جائے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ 100 روپے دے دیجیے بچوں کو، یہ بچے 600 ہیں، 100 روپے دیجیے، کیا حضرت 600 روپے نکلوا دیں گے جیب سے؟ آپ 600 روپے تو لے کے آئے ہوں۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں، میں 1000 تم کو دوں گا، 600 اس کو دے دو، تو فوراً دیکھیے جیب میں 600 نکل آئیں گے آپ، کیونکہ آپ کو اس کے بدلے میں 1000 دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز دینے میں آپ کو تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کہ اس سے زیادہ بڑی چیز آپ کو مل رہی ہے۔ بس پیارے نبی نے یہی کام کیا، جس عزت کے لیے، جس دولت کے لیے، جس سرمایہ کے حصول کے لیے یہ پوری قوم لینے والی بن کے آپس میں لڑ رہی تھی، نبی آئے، تشریف لائے، کہ اے لوگوں، تم کس گھر کے لیے لڑ رہے ہو؟ وہ گھر جو تم نے اینٹ گارے پتھر سے بنایا اس کے لیے لڑ رہے ہو، یہ زمینوں کے لیے لڑ رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس سے بہتر گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، وہ گھر جسے کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ جسے خدا نے بنایا۔ میں جنت میں تمہیں مکان دے رہا ہوں، چھوڑ دو ان برائیوں کو، چھوڑ دو ان ظلم کو، چھوڑ دو ان فتنوں کو، تمہیں اس سے بہتر زندگی دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں جو میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ جب اس سے بہتر ملنے لگا تو وہ قوم جو ایک دوسرے کو اپنی انا کے لیے قتل کر دیتی تھی، وہی قوم ایک دوسرے کو معاف کرتی ہوئی نظر آتی۔ یہی ہماری تاریخ رہی ہے۔ جب تک دنیا کو ہم دیتے رہے ہم ترقی کریں گے۔ آج جلسے میں آپ بیٹھے نا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں؟ اوپر بیٹھا ہوں۔ کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟ اس لیے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لینے والے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، میں دینے والا ہوں، اوپر بیٹھا ہوں، ہے نا؟ لیکن مجھ سے اوپر یہ ہیلوجن ہے، مجھ سے اوپر بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہیلوجن ہے۔ یہ کیوں ہیلوجن ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ میرا دینا آپ دیکھ پاؤ گے، نہ آپ کا لینا میں دیکھ پاؤں گا، بات ہی بنے گی نہیں۔ تو معلوم چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ روشنی دے رہا ہے، اس روشنی میں لینے اور دینے کا کام ہو رہا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اسے اور اوپر رکھا گیا۔ لیکن یہی لکھ کر بتاؤ، اگر یہ ہیلوجن فیوز ہو جائے تو تب بھی نہیں رہے گا؟ بولو نا میرے پیارے، میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا تب بھی یہاں بیٹھا رہوں گا؟ بولو نا پیارے، جب تک دیتا رہوں گا بلندی پر رہوں گا، جب تک یہ روشنی دیتا رہے گا یہ بلندی پہ رہے گا۔ اگر یہ فیوز ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نالی میں جائے گا۔ بس یہی مثال ہے تمہاری۔ جب تک تم دنیا کو دے رہے تھے دنیا نے تمہیں اپنے سروں پہ رکھا،
اور جب تم خود لینے والے بن گئے تو چھوکروں کو لے لیا۔ ایک مثال اور لے لو، مثالی سے سمجھا رہا ہوں، ایک مثال اور لے لو۔ تمہارے گاؤں میں بھی کسی کا نام معین الدین ہوگا نا؟ کسی نہ کسی کا ہوگا۔ وہ اگر آئی ٹی کیا ہوگا یا پڑھا لکھا ہوگا تو ایک عدد نوکری کے لیے بیچارہ پریشان ہے، روز اپنے سرٹیفکیٹس کو رول بنا کے ہاتھ میں لے کر کے اس دفتر سے اس دفتر، اس آفس سے اس آفس بھاگ رہا ہوگا، شام کو مایوس ہو کے گھر آتا ہوگا۔ ایک معین الدین وہ جو ایک نوکری لینے کے لیے در بدر مارا پھر رہا ہے، یہ معین الدین ہے۔ اور ایک معین الدین اجمیر کی دھرتی پر جہاں سلاطین وقت آ رہے ہیں سب کو جھکا رہے ہیں، یہ بھی معین الدین، وہ بھی معین الدین، وہاں سلطان سر جھکا رہے ہیں، یہ ایک عدد نوکری کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ معین الدین جو تمہارا ہے یہ لینے والا ہے، اور وہ جو معین الدین اجمیر میں ہے وہ دینے والا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، خواجہ کا ہندوستان۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانو، تم مسلمان ہو، امت محمدیہ ہو، دنیا تمہیں اسی نام سے جانتی ہے، نبی کی نسبت سے پہچانتی ہے، مسلمان امت محمدیہ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس نام سے تم جانے جاتے ہو میرے پیارے۔ لیکن ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں، اپنے اندر تھوڑا سا اخلاق پیدا کرو، تھوڑی مروت پیدا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، معاف کرو میرے پیارے۔ یہ تم نے غلط بات گڑھ لی ہے، لڑائی ہوتی ہے، کہتے ہیں جب تک بدلہ نہیں لے گے سکون نہیں ملے گا۔ حالانکہ سچائی ہے آج تک کسی بدلہ لینے والے کو سکون نہیں ملا، بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ بدلہ لینا رب کو پسند نہیں، اور جو رب کو پسند نہیں اس میں سکون مل ہی نہیں سکتا میرے پیارے۔ بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا۔ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تمہیں کہتا ہے کہ ایک بار کسی کو معاف کر کے دیکھو، پھر دیکھو کتنا سکون ملتا۔ معاف کرنا رب کو پسند ہے، بدلہ لینا رب کو پسند نہیں ہے میرے پیارے۔ اس طرح کے معاملات آپس میں رکھو۔ افسوس ہوتا ہے، سول کورٹ چلے جائیے، تھانے میں چلے جائیے، سب سے زیادہ کیسز زمین و جائیداد کے مسلمانوں کے۔ کیا جھگڑا ہے صاحب؟ برسات کے پانی کی نالی کا جھگڑا ہے۔ کیا جھگڑا ہے صاحب؟ دروازے کے باہر 1-2 انچ رکھ کے اترنے کے لیے اس نے سیڑھی بنائی، اس کا جھگڑا ہے۔ کیا جھگڑا ہے صاحب؟ اس کی مرغی اس کے گھر میں چلی گئی، اس پہ جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ فوجداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کیا ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں میرے پیارے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آپسی میں محبت، اتحاد، یونٹی، جذبہ اخوت، ایک دوسرے کی اسی آدمی کا ذوق و جذبہ، یہ ہماری پہچان تھی دنیا میں۔ آج وہ ساری خوبیاں نکل گئی ہیں، اس کی جگہ نفرتیں آ گئی ہیں، اس کی جگہ بغض و عناد آ گیا ہے، جلن آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حسد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ کتنی خطرناک چیز ہے حسد، معلوم ہے؟ حسد سارے اعمال حسنہ کو کھا جاتا ہے۔ جو نیکی کا تم نے عمل کیا نا، ایک حسد اندر کر لو، وہ سب کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ یہ خطرناک چیز ہے، اور کتنی خطرناک ہے تم اس کو دیکھ سکتے ہو کہ جس سے تم کو حسد ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم اس سے حسد کرتے ہو، وہ گھر سے آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہے، لیکن تم کو حسد ہے نا، تم اس کے حسد میں رات بھر جاگے، تو حسد تم کو جگا رہا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اسے تم اپنے دلوں میں پالتے ہو۔ حسد ہمارا کام نہیں ہے، منافقت ہمارا کام نہیں ہے، بغض و عناد ہمارا کام نہیں ہے۔ صاحب فلاں بن گئے، اچھا دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے۔ ارے وہ کیا دیکھو گے، تمہیں بھی دیکھنے والا کوئی ہے۔ تم اگر ظلم سے کسی کو دیکھو گے تو وہ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ خوف خدا نہیں۔ دیکھنے والا محاسب حقیقی تو وہ ہے، نیتوں کا علم اسے ہے، ارادوں کا علم اسے ہے۔ آپ کو اللہ نے کب محاسب بنایا ہے کہ آپ سب کا محاسبہ کرتے پھریں؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں۔ دوسروں کا محاسبہ کرنے کا حق آپ کا نہیں ہے۔ وہ اچھا کرے گا،
اللہ اچھا اجر کا فرمائے گا، برا کرے گا اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہو تو ایک بھائی سمجھ کو اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ حیرت میں کہ ظالم بھائی کی مدد کرو، اللہ تو ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، آقا فرما رہے ہیں ظالم بھائیوں کی مدد کرو۔ سب حیرت زدہ۔ آقا نے ایک نگاہ اپنے صحابہ پر ڈالی، تھوڑا اضطراب کے آثار نظر آئے، مسکرائے آقا، فرمایا ارے بھائی ظالم بھائی کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ ظالم بھائی کی مدد کرو مطلب اسے ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم بھائی کی مدد ہے، یہ حق ہے آپ کا، لیکن کرٹیسائز کرنے کا، طنز کرنے کا، محاسبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک اچھے سماج کو بناؤ، ایسا سماج جو اسلامی سماج ہے، ایسا سماج جو محبتوں بھرا ہو، تبھی ترقی پا کر سکتے ہو، ورنہ دنیا نے ڈھکیلتے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اگر اب روش نہ بدلے تو خدا جانے کہاں جاؤ۔ تم تو بچ بھی گئے لیکن تمہاری نسلیں کہاں جائیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو میرے پیارے آپس میں محبتوں کے معاملات رکھو۔ یہ ادارہ ہے، کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، سرکار کرام حضور کے نام پہ ہے، ان کے نام پہ ہے، یا تو نام پہ رکھو مت، اور رکھو تو اس کے وقار کا لحاظ رکھو۔ کس کے نام پہ ادارہ ہے؟ مختار العلوم سرکار کلا کے نام پہ ہے، اور وہ ادارہ ضمو حالی کا شکار ہے۔ 6 کے 6 ہی ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں کبھی 6 ہوتے ہیں۔ جب سے میں آ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں 11 اور 12 نہیں ہوئے۔ ارے بھائی تھوڑی محنت کرو، توجہ کرو، یہاں اور حفاظ نکلے، اور بچے آئیں، اور بچے پڑھیں، سرکار کلام کے نام پہ ادارہ، تھوڑا اس پہ دلچسپی لو، توجہ دو، تاکہ بچے اور آئیں، ان کے رہنے کھانے پینے کا معقول انتظام ہو، اساتذہ کی ضرورت ہو تو اور اس میں متعین کیا جائے۔ اتنی بڑی آبادی یہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہے کیا؟ بڑا کمپٹیشن ہے آپس میں۔ یہ میں کی جو لڑائی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، ساری برکتیں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ بھائی اس سے احتیاط کرو، ایک اچھا ماحول بناؤ۔ میں جب سے آیا ہوں کسی نے کسی بات کو بحث سننا، افسوس ہوتا ہے، میں تو سب کے لیے ہوں۔ مجھے تو خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میرے آنے سے پورے سماج میں محبت کا ماحول پیدا ہو جائے، میں سب کو آپس میں محبت سے ملتے ہوئے دیکھوں، یقیناً دل سے دعا یہاں سے نکلی ہوئی ہے۔ جب آپس میں اختلاف دیکھتا ہوں تو تھوڑا مایوسی ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور میرے آنے سے جھگڑا ہو یہ مجھے اور صدمہ دیتا ہے۔ تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے، کم سے کم نہیں آتا تو جھگڑا تو نہیں ہوتا۔ مشائخین ہیں، پیران طریقت ہیں، ان کا تو کام ہے آپ کو ملانا، آپ کو محبت سے ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ ان کے نام پہ اختلاف، مختار العلوم مدرسہ ہے اس کے نام پہ اختلاف، بھئی اختلافات بند کرو، آپس میں محبت سے رہو۔ یہ آنا نہیں ہے، یہ میں کی لڑائی نہیں ہے، یہ سب ایسے امور ہیں دین کے کام۔ یاد رکھو دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں اس میں برکت بھی نہیں ہے، اس میں ثواب بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ طریقہ یہی ہے کہ جس کے لیے جو کام کیا جائے گا مزدوری وہی دے گا۔ اگر کام تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر اس کی مزدوری بھی تمہیں دنیا سے لینی پڑے گی۔ اگر وہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اجر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ یہ کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں کہ مالک دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ جس کے لیے کریں گے آپ کو مزدوری اسی سے لینا پڑے گا۔ اگر دنیا سے آپ نے تعریف کے لیے کام کیا، دنیا ہماری واہ واہی کرے، دنیا ہمیں سیلوٹ کرے، دنیا ہمیں بڑا مانے، یہ سب اگر آپ نے سوچ کر کیا ہے تو آپ نے اس کام کی مزدوری دنیا سے لے لی۔ پھر مالک دنیا سے لینے کا تصور مت رکھیے، کیونکہ ایک کام کی مزدوری ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں۔ کام ایک کرے گا تو مزدوری دو ایک ہی ہوگی، دو لیں گے، انصاف ہے، ایک ہی لیں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مزدوری دنیا سے لینا ہے کہ مالک دنیا سے لینا ہے۔ اگر مالک دنیا سے لینا ہے تو پھر اس میں دکھاوا مت کرو، جسے دکھانا ہے وہ رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔
اس سے بہتر دیکھنے والا کون ہے؟ اسے تو ہماری نیتوں کا ارادوں کا بھی پتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنی نیتوں میں بھی اللہ کی رضا رکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ نے تمہاری اس خدمت کو قبول کر لیا تو پھر میرے پیارے تمہیں وہ جب اجر دے گا تو صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے دنیا کے لیے بھی ہوگا، آخرت کے لیے ہوگا، صرف تمہارے لیے نہیں ہوگا بلکہ تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دین کے کام کو دنیا کو مت دکھاؤ، اگر دکھانے کا شوق ہے تو میں بتاتا ہوں کیا دکھانا ہے دنیا کو، دکھاؤ دنیا کو اپنا اخلاق دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنی محبت دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنا حسن کردار دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنا عفو و درگزر دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنی وزاداری دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنی مانوتا دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنی صلہ رحمی دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنا انصاف دکھاؤ، عدل دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنا جذبہ اخوت دکھاؤ، دکھاؤ دنیا کو اپنی انسانیت دکھاؤ۔ اگر دکھاتے سکتے ہو تو یہ سب دکھاؤ، اس کے دکھانے سے دنیا کو فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی فائدہ ہوگا، لیکن افسوس دکھاؤ گے تب نہ جب یہ خود تمہارے پاس ہوگا۔ تم نے تو خود اسے دنیا کی منڈی میں بیچ دیا، تم کھو آئے ہو، گرا آئے ہو، گما آئے ہو، یہ اخلاق، یہ محبت، یہ مروت، یہ صلہ رحمی، یہ وزاداری، یہ سب تو تم اس دنیا کے بازار میں گرا چکے ہو، کھو چکے ہو، تو دنیا کو دو گیا۔ میرے پیارے دنیا کو دینے والے بنو، آپ یہ پتہ ہی نہ سمجھے گا کہ میں دینے والا کہہ رہا ہوں تو ایک بوری چاول اور ایک بوری گیہوں مجھے دینا پڑے گا۔ ایک بوری چاول اور گیہوں کی بات نہیں ہے، بات دینے والے کی ہے۔ انسان کو صرف چاول اور گیہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے، انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے، صلہ رحمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب تو دے سکتے ہو، یہ دنیا کو دو۔ بھائی بھائی سے بغیر کسی مطلب کے محبت کرے، بے لوش محبت کرے۔ باپ کی شفقت بیٹے پر بے لوش شفقت ہو، بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے عزت، عقیدت کے ساتھ عزت ہو۔ آج جو بیٹوں کے دلوں میں باپ کے لیے عزت ہے نا، بہت انالیسس کرنے کے بعد بول رہا ہوں، بہت تجربے سے بول رہا ہوں، آج بیٹے کے دلوں میں جو باپ کے لیے عزت ہے وہ عزت ضرورت سے ہے، عقیدت سے نہیں ہے۔ جبکہ دین نے ہمیں بتایا تھا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ادب ہے، احترام ہے، عقیدت ہے۔ ضرورت سے باپ کی عزت نہیں ہے، عقیدت سے باپ کی عزت کرو، احترام کرو، دین نے یہ کہا تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ ضرورت سے عزت ہے، عقیدت سے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک اچھا سماج بنائیں، ایک اچھے افراد تیار کریں، ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ رزلٹ جو ہے کسی پرسنٹ میں آنے والا نہیں ہے، پھر وہی رفتار کوئی ڈنگی جو پہلے تھی وہ اپنی ہے، صبح ہوگی پھر اپنے کام کو اسی طرح سے لگ جائے گا۔ لیکن میرا کام ہے کہنا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، غوث اعظم نے بھی بغداد میں بیٹھ کر لوگوں سے یہی کہا تھا، مخدوم سنہ نے کچوسے میں بیٹھ کر یہی کہا تھا، خواجہ خواجہ نے بھی لوگوں سے یہی کہا تھا، اے انسانوں اچھے انسان بن جاؤ، مروت والے بن جاؤ، عفو و درگزر والے بن جاؤ، محبت کرنے والے بن جاؤ، انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ یہی صدا خواجہ اجمیر میں لگائی تھی، یہی مخدوم سنہ نے کچوسے میں لگائی تھی، یہی شیخ علاء الحق پنڈوی گنج آباد میں مالدہ کی زمین پہ لگائی تھی۔ پوری انسانیت کو یہ تمام حضرات مانوتا کا زندگی بھر درس دیتے رہے، یہ فقیر بھی ان کے غلاموں میں ہے، آپ کو بھی یہی درس دے رہا ہے۔ آپ کا حق پہلا ہے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ بنائے گئے ہو تو بن جاؤ نا میرے پیارے مشعل راہ، اپنے کردار و عمل کو اچھا کر لو، انسان بن جاؤ۔ آج ایک اچھے انسان کی دنیا کو ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ آج سائنٹسٹ تو ہیں، بڑی بڑی ایجادات ہیں، بڑے بڑے اچیومنٹ ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، بنا لیا انہوں نے فائبر آپٹک کیبلز، بنا لیا انہوں نے سیٹلائٹس، بنا لیے انہوں نے راکٹس، بنا لیے انہوں نے بوئنگ ایئر کرافٹ، بنا لیے انہوں نے سپر سونک جیٹس،
بنا لیے 1 سیکنڈ کے اندر آواز کو نیو یارک اور ڈی سی میں پہنچانے کے تمام ڈیوائسز تیار کر لیے. یہ سب تو کیا ہے، بنانے والوں نے بنایا ہے. لیکن میرے پیارے یہ بنانے والے، یہ سائنٹسٹ تو اچھے ہیں لیکن انسان اچھے نہیں ہیں. اگر انسان اچھے ہوتے میرے پیارے تو یہ سائنٹسٹ کچھ ایسا نہ بنا رہے ہوتے جس کے استعمال سے ہزاروں لاکھوں انسان ایک ساتھ مر جائے، ہلاک ہو جائے. پھر یہ اچھے انسان ہوتے نا یہ سائنٹسٹ، تو پھر ایٹم بم نہیں بناتے، ہائیڈروجن بم نہیں بناتے، اسکٹ میزائل نہیں بناتے، پیٹریاٹ میزائل نہیں بناتے، کروز میزائل نہیں بناتے. پھر یہ اگر اچھے انسان ہوتے یہ سائنٹسٹ تو پھر ایسا چیز بناتے، ایسا بم بناتے جس کے مار دینے سے کینسر کے سارے مریض اچھے ہو جائے. پھر انسان کو یہ ہلاک کرنے کے لیے چیزیں نہ بناتے بلکہ انسان کی لائف کو سیو کرنے کے لیے چیزیں بناتے. اگر یہ بنانے والے اچھے انسان بھی ہوتے، یہ انجینئرز، یہ برج کارپوریشن میں کام کرنے والے یہ سول انجینئرز، اگر یہ سول انجینئرز اچھے انسان بھی ہوتے میرے پیارے تو پھر ایسا برج نہ بناتے جو 3 مہینے کے بعد زمیندوز ہو جائے. اس پہ جاتی ہوئی بسیں ٹوٹ کر اس برج کے نیچے دب کر سینکڑوں انسان اس برج کے ملبے میں دب کر اپنی جان دے دے. اگر یہ بنانے والا انجینئر اچھا انسان ہوتا تو پھر یہ ضرور سوچتا کہ ایسا برج نہ بنایا جائے جس سے انسان مر جائے بلکہ ایسا برج بنایا جائے جس سے کوئی انسان ہلاک نہ ہو. اگر یہ انجینئر کے ساتھ ساتھ اچھے انسان ہوتے تو یہ سوچتے. آج ضرورت ہے اگر یہ ڈاکٹرز، یہ سرجن، یہ فزیشین یہ اچھے انسان بھی ہوتے تو میرے پیارے ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے، لوگ اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں لے کر گئے ہوئے ہیں، اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے جائیے پہلے کاؤنٹر پہ پیسے بھر کے آئیے پھر میں اس مریض کو ہاتھ لگاؤں گا. میرے پیارے جان اب کی گئی کہ تب کی گئی، اس حالت میں مریض ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ پہلے کاؤنٹر پہ پیسے جمع کر کے آئیے. میرے پیارے اگر وہ ڈاکٹر اچھا انسان بھی ہوتا تو انسان کو مرتے ہوئے اس حالت میں نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے فوراً اس کی پہلے مدد کرتا. آج دنیا کو اچھے انسان کی ضرورت ہے. انجینئرز بہت بن گئے، ڈاکٹرز بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، ہر شعبے میں انسان نے ترقی کر لی ہے لیکن انسانیت نے دم توڑ دیا ہے، مانوتا نے دم توڑ دیا ہے. اچھے انسانوں کی بڑی ضرورت ہے، آج دنیا کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. اگر یہ سپر پاور کہلانے والی طاقتیں اس پر بیٹھے ہوئے براجمان ڈکٹیٹر لوگ، حکمراں لوگ یہ اچھے انسان ہوتے تو دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے بجائے دنیا کے انسان کو ترقیوں بلندیوں پر پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے. میرے پیارے سارے انسانوں کو آج اچھے انسان کی ضرورت ہے. اور اچھے انسان بناتا کون ہے؟ اچھے انسان بنانے کا سلیبس کس کے پاس ہے؟ اچھے انسان بنانے کی تعلیم کس کے پاس ہے؟ اچھا انسان بنانے کا کورس کس کے پاس ہے؟ ڈھونڈ ڈالو اس ضرور مشرق سے لے کر مغرب تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، پوری دنیا کا چکر لگا لو. کوئی بھی کتاب کسی بھی فن کی اٹھا لو، میتھمیٹکس اٹھا لو، الجبرا اٹھا لو، جیومیٹری اٹھا لو، فزکس اٹھا لو، کیمسٹری اٹھا لو، بایولوجی اٹھا لو، باٹنی اٹھا لو، جغرافیہ اٹھا لو، ہسٹری اٹھا لو، کوئی بھی کتاب اٹھا لو. میرے پیارے کھول کر مجھے دکھا دو ان کسی بھی کتابوں میں کہیں بھی اچھا انسان بنانے کا کوئی چیپٹر ہے؟ کسی بھی دنیا کی کتاب میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا چیپٹر نہیں ملے گا. لیکن ہاں اسی روئے زمین پر انسان کو اچھا انسان بنانے کا درس تمہیں کہیں ملے گا، کوئی چیپٹر ملے گا، کوئی لیسن ملے گا، کوئی بک ملے گی تو بس وہ ایک ہی ہے. اس بک کا نام ہے قرآن. نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا درس ملتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے تم بھی اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، فزیشین بناؤ، کیمسٹ بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، آئی ٹی انجینئر بناؤ، سول انجینئر بناؤ، الیکٹریکل انجینئر بناؤ، آٹو موبائل انجینئر بناؤ، کمپٹیشن میں بٹھاؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ،
PCS बनाओ, PCS में बनाओ, एलाइट सर्विसेज में भेजो, सिविल सर्विसेज में भेजो, जहां तक जा सकते हो जाने की कोशिश करो। लेकिन मेरे प्यारे, सिर्फ इंजीनियर मत बनाओ, सिर्फ डॉक्टर मत बनाओ, सिर्फ IAS मत बनाओ, सिर्फ IPS मत बनाओ। बनाओ अपने बच्चों को IAS भी बनाओ और साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, IPS भी बनाओ, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ। और ये अच्छा इंसान बगैर कुरान पढ़े तुम बन नहीं सकते। जब तक ये जानोगे नहीं कि एक अच्छे इंसान की उस क्रिएटर के सामने, उस क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड के सामने, उस रब्बुल समावात की नजर में अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है, जब तक तुम उसे जानोगे नहीं, अच्छे इंसान बनोगे कैसे? उस क्रिएटर ने कहा है अच्छा इंसान ये नहीं हो सकता जो दूसरों के मालों को गसब कर ले। अच्छा इंसान तो वो हो कि जरूरतमंद को अपनी दौलत से कुछ हिस्सा अता कर दे, गैर अपने भाई की मदद कर दे। कुरान के नजरिए को, खुदा के फरमान को जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है। नाज़री के लिए बच्चों को भेजो, यहाँ आकर कुरान पढ़ें, बच्चियों के भी कुरान पढ़ने का इंतजाम करो। याद रखो मेरे प्यारे, ये हमारी माँ, ये हमारी बहनें कौम की बैकबोन है, बैकबोन। इनको हमने डिसवैल्यू कर दिया, चूल्हा चक्की में लगा दिया। ठीक है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है, करना चाहिए, लेकिन उनको मंजूर कर दिया। ये बैकबोन है। जिस कौम में उस कौम की बेटियां, बहनें, माएँ दीनी शऊर रखती हैं, दीनी जज्बा रखती हैं, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा माँ की गोद से ही दीन पर मुस्तहकम होके आगे बढ़ेगा, मजबूत होके आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे, अपनी बच्चियों को भी कम से कम कुरान पढ़ाया करो। उन्हें पता तो है कि फर्ज क्या है, वाजिब क्या है। वो हमारा रब जो खालिक है, जो मालिक है, जो क्रिएटर है, जो रज़ाक है, जो हमारा हामी और नासिर है, वो रब हमें कैसा देखना चाहता है, कम से कम हमारी बच्चियों को भी तो मालूम हो, ताकि उनमें भी ज़ौक़ हो वैसा बनने की। और आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ये हाफिज़ कुरान निकले हैं, ये 6 के 6 हैं, ये आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इनका ख्याल रखें तो ये आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। आपको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इदारे में बच्चों की तादाद बढ़ाइए और ये सारे बच्चे अलग अलग मोहल्लों में 10 दिन आपको कुरान पढ़ाने की कोशिश करें। अब आप समझे हुए कि मेरी 60 साल की उम्र हो गई, अब मैं क्या कुरान पढ़ूंगा, यही सोचते हो ना? यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। जरूरत पड़ती है, आपकी जबान यहाँ की लोकल है, दूसरी जबान आप न हिंदी शुद्ध बोल पाते हैं, न उर्दू अदब में ढली हुई उर्दू जबान बोल पाते हैं, आप तो ठेठ देहाती जबान बोलते हैं। लेकिन अभी आप 6 महीना लखनऊ में किसी ज़रूरत से, कारोबारी ज़रूरत हो, नौकरी करने जाए, तो अपने गांव की ज़बान छोड़ के उर्दू की लखनऊ की उर्दू बोलने लगे। ये लखनऊ की उर्दू कैसे बोलने लगे आप? ज़रूरत क्या सीख लिया आपने? हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आता। अभी उनकी नौकरी लग जाए ब्रिटिश में तो इंग्लिश का कोर्स करके इंग्लिश सीख जाते हैं। ज़रूरत है तो सीखिए। अभी जर्मनी में नौकरी लग गया तो जर्मनी भी सीख लेंगे, रूस में नौकरी लग गया तो जब ज़रूरत आपको जिस चीज़ की पड़ती है तो आप सीख लेते हैं, सीखते हैं। जबकि किसी ब्रिटिशर ने, ये अंग्रेजी के फाउंडर ने, जो इंग्लिश जबान का फाउंडर है, जो जर्मन लैंग्वेज का फाउंडर है, जो स्पेनिश लैंग्वेज का फाउंडर है, किसी भी फाउंडर ने ये दावा नहीं किया कि अंग्रेजी सीखने वालों के लिए अंग्रेजी हम आसान कर देते हैं, स्पेनिश सीखने वालों के लिए स्पेनिश हम आसान कर देते हैं। किसी फाउंडर ने, उसके बारे में ये कहा। लेकिन मेरे प्यारे, कुरान को सीखने में आपको तकल्लुफ होता है, जबकि उस कुरान के, उस कलाम के मालिक ने ये कहा है कि कुरान सीखने वालों के लिए हम कुरान को आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं। रब कहता है कि इसे हम आसान कर देते हैं और आप मुश्किल चीजों को सीख लेते हैं, आसान को सीखने में आप तकल्लुफ करते हैं। मेरे प्यारे, कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने आप को दीन से करीब कीजिए, करीब कीजिए। इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये रब का कलाम है, कुरान की आयत है। वो आमनू व अमिलुस सालिहात, सारे का सारा इंसान घाटे में है, ये रब फरमाता है। कामयाब कौन है? कामयाब वही है जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए।
آپ جسے کامیابی سمجھ رہے ہو وہ ریت کا ڈھیر ہے، ہوا چلے گی ہو جائے گی۔ کامیابی تو وہی ہے جس کی ضمانت رب دے رہا ہے، اور اب کیا فرما رہا ہے؟ ایمان اور اچھے عمل وہی کامیاب ہے، باقی سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ میرے پیارے، اپنے آپ پر توجہ دو، آپسی اختلاف کو ختم کرو، سب لوگ محبت سے رہنے کی کوشش کرو، ایک اچھا محبت بھرا سماج بناؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، بتاؤ ان کو فرائض و واجبات احکام کیا ہے، بچیوں میں بھی یہ شعور آنا چاہیے، ان کو بھی قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، مسئلے مسائل ان کو جاننا چاہیے۔ اس گاؤں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گاؤں میں ایسا نظام بنائیں۔ آپ کو کچھ الجھن ہوتی ہے، میں پروگرام بنا کے دے دوں گا، اس پروگرام کو آپ لوگ اپنے گاؤں میں امپلیمنٹیشن کیجیے، اس کو وقت کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی حالت کیا ہے؟ باپ ابوالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام، بس۔ تو اب اس رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے کام نہیں چلے گا، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیے جائیں، آپ سمجھ جائیے، واپس آ جائیے۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے کہ دشمن تو کب سے ارادہ کیے بیٹھا ہے، ہمت نہیں کر پایا۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے میرے پیارے۔ تو میرے پیارے، کچھ تم بھی تو بدلو، بزرگوں سے محبت ہے، کم سے کم ان کی بھی تو خوشی دیکھو کہ وہ کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غلام کیسے رہیں، کس انداز پہ رہیں، کیا کیا کریں اور کیا کیا نہ کریں۔ ان کی بھی تو کچھ خواہشیں ہیں جن کے کرم سے ہم بچ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، ان کی خواہشوں کو بھی محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے، اور اس محفل کی برکتیں، نعمتیں ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ جو بچے حفظ قرآن کر چکے ہیں، مولا کریم یہ حفظ قرآن ان کے سینوں میں زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کی اسے محفوظ فرما دے، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر، ان کی فکر و ذہن کو پاکیزگی عطا کر، اور اس ادارے مختار علوم کو مولا تو ترقی عطا کر۔ جو اساتذہ درس دے رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا کر، اور جو اس ادارے کو تعاون کر رہے ہیں، معاونین ہیں، مولا کریم ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا علی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا
اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ حضرات، جن خواتین اور حضرات کو بیعت کرنی ہے، بیعت لینی ہے حضرت کے ہاتھ پہ، تو آپ لوگ سامنے آ جائیں۔ جن کو بیعت لینی ہے اپنے بائیں ہاتھ داہنے ہاتھ پر، نیچے بائیں اوپر دائیں ہاتھ پر۔ دیکھیے میری طرف غور سے دیکھیے، بیٹھ جائیے، سکون سے بیٹھ جائیے۔ جن خواتین کو بھی سلسلے اشرفیہ میں بیعت حاصل کرنی ہے، مرید ہونا ہے، وہ بھی یہی کرے کہ جہاں بیٹھی ہیں خاموشی سے بیٹھے اور اس طرح سے اپنے بائیں ہاتھ پر یعنی الٹے ہاتھ پر اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھ لیں اور دھیرے دھیرے جو کلمات میں کہوں گا وہ آہستہ آہستہ دہرائیں، بہت زور آواز بلند آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ۔ آپ حضرات بھی کریں گے کہ بائیں ہاتھ پہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ کر جو میں کلمات پڑھتا ہوں اسے صرف دل سے دہرائیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ سب مخدوم پاک کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اسے دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف، سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے، جس کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی، محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین، محبوب سبحانی
غوث العظم حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نے بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ چلیے دعا کریں۔ کریمہ کا سازہ بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے، مولا کریم تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا کریم ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خیش و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر۔ مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے، مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں، تیرے محبوبین کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں، مولا کریم ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ تو اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر، جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تندرستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہے مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تمہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا امتحان دینے والے ہیں ان سب کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے۔ مولا کریم جو کسان کھیتی کرتے ہیں مولا ان کی کھیتی میں برکتیں عطا کر دے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ ہے، تمام حادثات سے محفوظ ہے۔ مولا کریم ہر عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ ہے۔ یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر۔ مولا کریم جن بچوں نے تیرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے مولا کریم کی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے کلام کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ تو ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دے، جن اساتذہ نے محنت کر کے ان بچوں کو سنوارا ہے نکھارا ہے مولا کریم ان کی عمر میں برکتیں عطا کر، ان کے علم میں برکتیں عطا کر، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر۔ جن لوگوں نے اس ادارے کو تعاون دیا جس کے ذریعے بچے یہ حافظ قرآن بن سکے مولا کریم ان کے تعاون کو، ان کی خدمتوں کو، محبتوں کو قبول فرما لے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر، ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ یا اللہ تو اس محفل کو قبول فرما لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ سرکار مخدوم پاک جو لوگ آپ کی غلامی میں داخل ہوئے ہیں ان سب کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور اپنے روحانی فیض و برکات سے ان سب کو مستفیض فرمائیں، اپنی نگاہ کرم میں رکھیں، اپنی عطاؤں کے سائے میں رکھیں۔ یا سید اشرف جہانگیر
دست منظار ناتواگیر اے اشرف زمانہ زمانہ ملدما درہائے بسترا ز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا پسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم بازگر تو دوست دارت بحق کے خواجہ عثمان ہارون بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ